السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے برائلر مرغی اور انڈوں پر۔ 1960 میں پہلی بار جب برائلر مرغی کو دنیا میں لایا گیا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس مرغی کا آنا دنیا پر ایک احسان ہے، کیونکہ مرغی کی نسل کم ہو رہی تھی اور انسان کی نسل بڑھ رہی تھی اور انسان کی غذائی ضروریات پیش نظر تھیں۔ مگر ناظرین، آج یہ مرغی اور اس کے انڈے دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں، آج اس ٹاپک میں ہم اس طرف روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ برائلر مرغی کو پروان چڑھوانے والوں میں آج کی دنیا میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ کو برائلر چکن پر کی گئی کچھ تحقیقات اور ان کے نتیجوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ برائلر مرغیاں کیسے بنتی ہیں اور ان کی نسل کو کیسے مضر صحت طریقے سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکن کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے ہر روزانہ ہی کھانوں میں چکن کہیں بریانی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں قورمے میں یا پھر کہیں بروسٹ پر استعمال ہوتا ہے۔ چکن کا استعمال آج کل ہر جگہ بہت بڑھ گیا ہے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کے گھر میں چکن ہی پکی ہوتی ہے۔ مگر بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ انسان کو اپنی غذا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آلٹرنیٹ طریقے اپنانے پڑتے ہیں، لہٰذا گوشت اور پروٹین کے روایتی طریقوں سے ہٹ کر غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نسل کو پروان چڑھایا گیا۔ اس میں بظاہر کوئی نقصان تو نہیں نظر آتا، کیونکہ فارمی چوزہ 45 دن میں مکمل مرغی بن جاتا ہے، جبکہ دیسی چوزہ کم سے کم 6 ماہ میں مرغی جیسا اور 1 سال میں مکمل مرغی بنتا ہے۔ سائنسدانوں کو یہ بات بہت اطمینان بخش لگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ صحت مند گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس گوشت میں کولیسٹرول لیول بالکل کم یعنی چربی کی مقدار تقریباً 0 ہوتی ہے۔ اس لیے اس فارمی مرغی کو نہ صرف پاس کر دیا گیا بلکہ مریضوں کے کھانے کے لیے بھی صحت بخش قرار دے دیا گیا۔ مگر ایک بات سوچنے کی ہے کہ اس 30 سے 40 سالوں میں جبکہ اس طرح کی فارمی مرغی کی نسل بڑھائی جا رہی تھی تو اس وقت ہی ایسے امراض جن کا نام تک سننے میں نہیں آیا تھا، جیسے کہ کینسر، تھائرائیڈ، ڈائبٹیز وغیرہ کے نام تک نہیں سنے تھے، یہ سب امراض ایسے عام ہو گئے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ یہ سب امراض صرف برائلر مرغی یا انڈے کھانے سے ہی آئے ہیں، مگر بس ایک گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ان مرغیوں کو کھانے کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی کہ اس فیڈ کے بہت نقصانات ہوتے ہیں اور ان کا ہمارے جسموں کا حصہ بننے کی وجہ سے ہمارے جسموں کو بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ ان برائلر چوزوں کی فیڈ میں شامل ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ جن میں اسٹیرائڈز، ہارمونز، کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی غیر فطری افزائش ہوتی ہے جو حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون، ان کی انتڑیاں، چربی، ایسے جانوروں کا گوشت بھی اس فیڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جن میں مردار جانوروں کا گوشت بھی شامل ہے۔ یہ باتیں ہم نہیں کہتے بلکہ تحقیق شدہ ہیں، جو کہ لاہور کے ایک نیوز چینل نے ایک ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے دکھایا تھا کہ ان فارمی مرغیوں کو کیا خوراک دی جاتی ہے اور جس میں خون، آنتیں اور بیٹ تک شامل تھی۔ غور کریں تو ایسے دکانوں جہاں مرغیوں کا گوشت بکتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ چوزے جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں یہ بھاگتے دوڑتے نہیں ہیں بلکہ چل بھی ٹھیک طرح سے نہیں پاتے، بس ان کا جسم بہت موٹا تازہ ہوتا ہے اور یہ ان کی فیڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسٹیرائڈز کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ اتنی ہی عمر کے دیسی چوزوں کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، یا یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ قدرتی طرز پر بڑھتے ہیں اور اس لیے پکڑنے پر بھاگتے دوڑتے ہیں۔ ناظرین، برائلر چکن جو کہ ہائی پروٹین اور کولیسٹرول فری ہوتا ہے اس کے نام سے مشہور بھی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ خود بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسٹیرائڈز پر پڑنے والے مرغیوں کا گوشت کھانے کے نقصانات یہ ہیں کہ جسم کے مدافعاتی نظام پر گہرا منفی اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کا بھربھرا پن ہوتا ہے۔ بچے اور بچیوں کا جلد بالغ ہو جانا، مردوں میں کمزوریوں اور عورتوں کے ماہواری میں مسائل بھی اسی برائلر مرغی کی دین ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسری ایسی بیماریاں جو کہ انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جن سے بچاؤ کے لیے چکن کو درجہ حرارت پر پکانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو بالکل آج کل لوگوں میں عام ہو گئی ہے وہ چکن نگٹس ہیں، جیسے بڑے تو بڑے بچے بھی اس کو شوق سے بالکل مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، مگر اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف مسیسپی کی تحقیق جو امریکہ کے جریدے دی امریکن جرنل آف میڈیسن میں شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق اس میں انتڑیاں، ہڈیوں کا چوڑا اور چربی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں اور اسی تحقیق کے مطابق اس میں پروٹین صرف 15 سے 20% تک موجود ہیں، باقی اس کا گوشت بھی معیاری نہیں ہوتا، اسی لیے ماہرین کے کہنے کے مطابق اس کا شمار مضر صحت چیزوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا برائلر مرغی کا تذکرہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ٹاپک کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو فطرت سے قریب رہنے میں ہی فائدہ ہے اور نقصان صرف اس کے مقابلے میں ہے، لہٰذا فطرت کو اپنانے میں ہی بہتری اور صحت ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔